اگلے میں چلے مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. کتنا خوبصورت یہ ٹاپک ہے. بہت پیارا تو ٹاپک. اسی طرح سے ہماری بھی یہ چاہت رہنی چاہیے کہ اگر ایک علم حاصل کر لیا ہے, ایک سوال کا جواب مل گیا ہے, تو آگے 10 سوال ہم تیار کریں. 10 سوال ہم تیار کریں, لیکن وہی بات ہے, ٹائم کی جو کمی ہوتی ہے, بریکس بھی ہوتی ہے, تو پھر تمام ہمارے جو علماء ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ مجھے ٹائم کم ملا, مجھے ٹائم کم ملا. آج نہیں ناراض نہیں کرنا. مفتی عابد آپ کی طرف آنا چاہوں گی. وراثت کی اہمیت آج ہمارا ٹاپک ہے, لیکن وراثت کا باقاعدہ قانون ہے مفتی صاحب ہمارے اسلام میں, لیکن افسوس کے ساتھ میں کہوں گی کہ لوگ اس کو سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں ہیں. مطلب آپ دیکھیں وراثت کے حوالے سے ہر جگہ پہ لڑائیاں فساد ہو رہے ہوتے ہیں. خدا نخواستہ ماں باپ اگر والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر بھائیوں کے آپس کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, بہنوں کے حصے کھائے جا رہے ہوتے ہیں. ذرا روشنی ڈالیے گا کہ کتنا بڑا گناہ ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد. وراثت اللہ رب العزت کا بنایا ہوا وہ قانون جس کا اطلاق انسان کی موت سے ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ تعالی تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں یہ وصیت فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ پوری یہ آیت جو ہے اس میں پورا وراثت کو سمو دیا گیا. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم. بڑی کمال کی بات ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ علم الفرائض سیکھو, یعنی میرا وراثت کا علم, میراث کا علم سیکھو. وعلموها, اور اسے دوسروں کو بھی سکھاؤ. فإنها نصف العلم, کیونکہ صرف یہی جو ہے تمام علوم میں سے آدھا علم تو یہی ہے. اللہ اکبر. آج لوگ اس سے غافل ہیں. اس کے بہت سارے جوابات لوگوں نے دیے کہ بھئی یہ آدھا علم کیسے ہو سکتا ہے, دنیا کے سارے علوم ایک طرف اور یہ والا آدھا ایک طرف. کہا کہ علوم کا تعلق جو ہے یا تو زندگی سے ہوگا یا موت سے ہوگا. تو سارے علوم کا تعلق زندگی سے ہے, لیکن اس علم کا تعلق مرنے سے ہے. اب سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وراثت جو تقسیم ہوگی, جو مال تقسیم ہوگا, یا آپ کا مال تو تقسیم نہیں ہو سکتا, ڈاکٹر فضا کا مال تو تقسیم نہیں ہو سکتا نا. کیوں؟ میرا مال تو تقسیم نہیں ہو سکتا بھائی, میں نے خود بنایا ہے, آپ نے خود بنایا ہے. اب آپ کے بھائی بہن رشتہ دار دیگر آجے جی دیں ہم کو, تقسیم کریں, تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. جب تک زندہ ہے وہ ہمارا ہے. جب ہمارا سانس بند ہو گیا تو اب اس پر سب لوگ آپس میں لڑیں. کس کا حق ہے اس پہ؟ ہم نہیں لڑیں, اللہ نے تقسیم کر دیا. سبحان اللہ. کیونکہ تم لوگ آپس میں تو راضی ہو گئے نہیں, اس لیے اللہ نے بولا کہ ایسا کرو, راضی ہو جاؤ. بالکل. یہ ایک طریقہ. اب سب سے پہلے تو اس کو سمجھ لیں کہ اسلام نے جو وراثت کا تصور دیا ہے وہ انہی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے دیا ہے. اچھا, چھوٹا سا سوال اور اس میں بیٹی کا حصہ تو پہلے ذکر کیا ہے. ایک چھوٹا سا سوال. للذکر مثل حظ الانثیین, کہ لڑکے اور لڑکی, آج کل جو ڈاکٹر فضا نے کہا تھا نا, میں ان کا سوال آپ کو لیتا ہوں. آپ نے کہا کہ بھئی بیٹیوں کا حصہ کھا جاتے ہیں. اللہ نے تو قرآن میں واضح اعلان فرمایا ہے کہ بیٹی کو تو دینا ہے. اگر ایک بیٹی ہو اور کوئی نہ ہو تو باپ کے سارے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرو اور ایک بیٹی کو. اچھا, ایک چھوٹا سا سوال ہی میرے ذہن سے نہ نکل جائے, بات سے بات نکلی. جو وصیت کچھ کر جاتے ہیں والدین کی, کچھ نافرمان اولاد ہوتی ہے, کہہ جاتے ہیں نہیں اس کو نہیں دینا, میں اپنی زندگی میں اس کو دے کے جا رہا ہوں, اس کے ذرا بارے میں بتا دیں. اب دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام میں وصیت جو کہا گیا, اس کا اطلاق ایک بڑا سبجیکٹ, اس کا بہت بڑا سبجیکٹ ہے. اس کا اطلاق مردے کی جو ہے وہ زندگی میں جو کی ہوئی وصیت ہے اس پر کتنا عمل درآمد کرایا جائے گا. اچھا, تو اسلام نے کہا ہے کہ ٹوٹل مال کے 3 حصے کر کے ایک حصے میں وصیت پوری کی جا سکتی ہے. اچھا, سارے کے سارے کی وصیت نہیں کہ بھائی میں مرنے لگا ہوں اور سارا مال ولی خان مظفر صاحب کی فاؤنڈیشن میں دے دینا, تو باقی ان کو سب لے گئی ہے. اور وہ بیٹی اور بیٹا جو ہے نا پھر ان سے ہی چندہ لے کے کھا رہے ہیں کہ یار ہمیں بھی راشن ڈال دو. وصیت کا فائدہ پھر اگر 3 حصے ہونے ہیں. ہاں, وصیت کا فائدہ پہلے کیا ہوتا تھا, اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ جب کوئی انتقال کرنے والا ہوتا تو اس کے پاس جاتے کہ سب دے جا, سب ان کو دے جا, سب وصیت کر جا. اور تو وہ وصیت کر جاتے تو ایسا صدقہ کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ جس کے بعد تمہارے اپنے بچے صدقہ مانگ کے کھائیں. تو اس لیے اسلام نے یہ کہا کہ وصیت 1/3 میں
جو ہے وہ اپلیکیبل ہوگی ٹھیک ہے کہ بھائی اگر کوئی 3 کروڑ پہ چھوڑ کے گیا ہے, اس نے کہا جی 3 کروڑ پہ میرا مسجد میں دے دینا یا ولی خان مظفر صاحب کی فاؤنڈیشن میں اس دے میں سے دینا, 1 کروڑ وہاں اب جائے یہ گا, 1 کروڑ جائے گا, باقی 2 بچوں میں ہی باقی تقسیم 2 ہوگا جو ان تقسیم کے ہوگا. یہ ٹھیک تو ہو ہے, گئی ایک فاؤنڈیشن ٹھیک والی ہے. بات. اب جو لوگ نہیں دیتے بیٹیوں کا حصہ, اور اگر انکار کرتے ہیں تو قرآن کا انکار کرتے ہیں, اللہ عمل نہیں کرتے تو مطلب یہ ہے کہ وہ تو جہنم میں جانے والا کام. لیکن کل والا سوال اگر مانتے ہی نہیں تو پھر یہ ہے قرآن کا انکار, کیونکہ قرآن کی نص قطعی ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, بیٹیوں کو دینا پڑے گا. قرآن سے شادی کرا دی, درخت سے شادی کرا دی, اس سے شادی کرا دی, اس سے شادی کرا دی, یا ہم نے تو بھائی شادی کرا کے جہیز میں دے دیا, اب کوئی حصہ نہیں ہے. وہ جو اس کی شادی پہ ہو گیا ایسا بھی بولتے ہیں, ایسا زیادہ بولتے ہیں ہمارے یہاں. پنجاب میں نہیں دیتے, دیگر جگہوں پہ, سندھ میں, ہمارے سرحد میں, کہ بھائی اس کی شادی ہو گئی, اس میں اس کو جہیز دے دیا, جو خرچہ ہو گیا, بس کا کام ہو گیا. وہی قرآن کے خلاف ہے. قرآن نے کہا ہے کہ اس کا باپ مرا ہے, اس کی ماں کا انتقال ہوا ہے, تو جو اس کا مال ہے اس میں بیٹے اور بیٹی کو اس طرح تقسیم کریں گے کہ بیٹی کو سنگل اور بیٹے کو ڈبل, کیونکہ بیٹا کما کے لاتا ہے, بیٹا راشن ڈالتا ہے, بیٹا صبح سے شام تک کام کرتا ہے تو وہ خدمت کرتا ہے. بیٹی کو شہزادی بنا کے رکھا ہے, گھر میں بیٹھو, کام کرنے نہیں جاؤ, تمہارا بھائی تمہیں لا کے دے گا. تو اللہ نے بھائی کو ڈبل دیا اور بہن کو سنگل, یعنی بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل دیا. اے نور خدا, نور بصیرت کی طلب ہے, رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے, مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے, گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر, گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر, مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے, رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے, تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر, بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول.